نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 257 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جو لوگ دنیا میں اندھے ہوں گے وہ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے اور راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، تو اس آیت سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا تفسیر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو شخص دنیا میں آنکھ سے نابینا ہو اسے بھی آخرت میں نابینا بنا کر اٹھایا جائے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو عطا کی ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھتے ہوئے بھی ایمان کی دولت سے محروم رہنے والے ہیں، تو ایسے لوگ در حقیقت نابینا کہلائے جانے کے مستحق ہیں اور ان کو آخرت میں یا تو سزا کے طور پر نابینا بنا کر اٹھایا جائے گا، جیسا کہ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، اور یا پھر مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اندھے بہرے بنے رہے اور سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی وہ اندھے بہرے بنے رہیں گے اور اپنی منزل کو نہیں پہنچ پائیں گے، جیسا کہ ایک نابینا شخص اپنی منزل سے گمراہ رہتا ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی گمراہ رہیں گے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت سے ایسے مومن حضرات جو بینائی سے محروم ہیں ان کے متعلق کوئی بات نہیں کہی گئی، بلکہ کفار و مشرکین اور ضال اور مضل لوگوں کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کیا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ لوگ کریں گے جو دنیا میں نابینا رہے ہوں گے؟ یہ بات کہاں تک درست ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ تلاش کے باوجود اس طرح کی کوئی روایت ہمیں معلوم نہیں ہو سکی۔ ظاہر یہی ہے کہ ایسی کوئی قید نہیں ہوگی کہ جو نابینا ہو اس کو سب سے پہلے دیدار ہو، بلکہ جو زیادہ پکا مومن ہوگا اور زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہوگا وہی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ دیدار کا مستحق ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ عورت کے نام کا بھی پردہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عورت کا نام لینا کوئی پردے کی بات نہیں ہے، ضرورت کے وقت عورت کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے اور کسی عورت کا نام نہیں لیا؟ جواباً عرض ہے کہ قرآن پاک میں متعدد عورتوں کا تذکرہ ہے، لیکن اس میں نسبت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ فلانے کی بیوی، فلانے کی بیوی۔ ہاں، نامزد طور پر حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اس تذکرے میں ایک خاص حکمت پوشیدہ ہے، اور وہ یہ ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تو ان کی نسبت حضرت مریم کی طرف کرنی تھی، لہٰذا ان کا نام ذکر کر دیا گیا تاکہ عیسی ابن مریم کہنا صحیح ہو سکے اور سب کو معلوم ہو جائے۔ تو اس حکمت کی وجہ سے حضرت مریم کا باقاعدہ نام ذکر کیا گیا ہے۔ پوچھتے ہیں کیا قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے، اور جو بھی کتابیں ہماری نظر سے گزری ان میں ایسی کوئی بات نظر میں نہیں آئی۔ پوچھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سے لے کر رات تک کیسے زندگی گزارا کرتے تھے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں اسوہ رسول اکرم ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طویل کتاب ہے شمائل کبریٰ، اس میں از اول تا آخر نبی اکرم علیہ السلام کے سب معمولات ذکر کیے گئے ہیں، ان کے مطالعے سے بھی آپ کا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ سوال ہے کیا اسلامی حکومت کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سنت یا واجب کے ترک پر سختی کرے اور بوقت ضرورت تعزیر بھی کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اسلامی حکومت حسب موقع خلاف سنت باتوں پر اور سنتوں کے ترک پر تعزیر کر سکتی ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے، جبکہ اسلامی حکومت واقعتاً قائم ہو۔ سوال کرتے ہیں میری عادت مستقل تحیۃ المسجد پڑھنے کی ہے، جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں جلدی جانے کا معمول ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی زوال کا وقت ہونے میں 15 منٹ باقی ہوتے ہیں، تو کیا میں اس وقت تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو وقت زوال کیلنڈروں میں لکھا رہتا ہے اس سے 3 منٹ پہلے اور 3 منٹ بعد نماز پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، اس سے پہلے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جو وقت ہے اس سے پہلے کا وہ مکروہ وقت نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کیا مصلی یعنی عارضی نماز کی جگہ میں نماز پڑھنے کا وہی ثواب ہے جو مسجد کا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں جماعت کا تو ثواب مل جائے گا جو 27 گنا ثواب ہے، لیکن مسجد شرعی کی جو الگ خصوصی فضیلت ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں مرکز میں امام بغیر مائک کے نماز پڑھاتے ہیں اور مکبر مائک میں تکبیر کہتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ مکبر نے جمعہ کی فجر سے پہلے اعلان کیا کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا، اور آیت سجدہ پڑھ کر امام صاحب سجدے میں چلے گئے اور اوپر کے مقتدیوں نے آیت سجدہ نہیں سنی، تو کیا ان مقتدیوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مقتدیوں پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، اس لیے کہ وہ امام کے تابع ہیں، اور جب امام پر واجب ہے تو مقتدیوں پر بھی واجب ہے، لہذا مقتدی بھی حسب ضابطہ سجدہ کریں گے، اور اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر مقتدی مکبر کی تکبیر ختم ہونے سے پہلے اپنی تکبیر کہہ دے تو کیا حکم ہے، جبکہ مکبر کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ہو؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں
چونکہ امام کی تکبیر مکمل ہو چکی ہے، لہذا مقتدی کی تکبیر چاہے مکبر کی تکبیر سے پہلے پوری ہو یا بعد میں، باہر صورت نماز درست ہو جائے گی، اس لیے کہ جو مقتدی ہے وہ دراصل مکبر کا پابند نہیں ہے بلکہ امام کا پابند ہے۔ تو جب امام کی تکبیر مکمل ہو گئی تو اب اس کی تکبیر جو بعد میں ہوئی ہے یہ درست مان لی جائے گی، اور اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز سب کی درست ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک 1.5 سالہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ سفر حج پر جا رہا ہے، تو کیا اس بچے کی طرف سے بھی حج کی قربانی واجب ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بچے کی طرف سے جو بھی عمل کیا جائے گا وہ نفلی ہوگا اور اس پر کسی طرح کی قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن کوئی اپنے طور پر کر دے تو ایسی صورت میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، البتہ واجب نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ حج کرنے کے بعد اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں تو جو احرام ہم نے حج میں استعمال کیا ہے کیا اسی احرام سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یا ہمیں نیا احرام لینا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اسی احرام سے جبکہ وہ پاک ہو آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، نئے احرام کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہم عمرے کو گئے اور وہاں پر ہم نے جو احرام استعمال کیا تھا وہ واپس آ کر اپنے کسی عزیز قریب کو دے دیا جو عمرے کو جانے والے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ چاہیں تو دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، اور خود بھی اگر بعد میں جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی کو آپ دوبارہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص طواف کا کوئی ایک چکر چھوڑ دے اور بعد میں یاد آئے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ پھر بعد میں جا کر وہ چکر پورا کر لے، وہ طواف مکمل ہو جائے گا، لیکن اس کا اہتمام رہے کہ چکر پورے ہونے چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص الیکٹرک اسکوٹر پر یا ویل چیئر پر طواف کرے تو اس کا طواف ادا ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ طواف میں غیر معذور شخص کو پیدل طواف کرنا لازم ہے۔ اگر بلا عذر کوئی شخص ویل چیئر پر یا الیکٹرک اسکوٹر پر طواف کرے گا تو اس کا طواف واجب الاعادہ ہوگا، وہاں رہتے ہوئے اسے پیدل لوٹانا پڑے گا، اور اگر نہیں لوٹایا تو اس پر دم واجب ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر معذور شخص ہے، پیدل چل نہیں سکتا، تکلیف ہے، بیمار ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، ویل چیئر پہ بھی کر سکتا ہے، الیکٹرک پہ بھی کر سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں آج کل الیکٹرک اسکوٹر پر سوار ہو کر صفا مروہ کے درمیان سعی بھی کرتے ہیں، تو کیا اس طرح سوار ہو کر سعی کرنا معتبر ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا عذر ایسی سعی صحیح نہیں، اگر عذر ہو تو درست ہے، اور اگر عذر نہیں ہے تو پیدل ہی سعی کرنا واجب ہے۔ سوال کرتے ہیں اگر مالدار کو ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جائے تو کیا ثواب نہیں ملتا؟ واضح ہے کہ آپ نے دینی رہنمائی میں کسی سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ مسجد میں نمازیوں کو کھانا کھلانے سے صرف غریب نمازیوں کے کھلانے کا ثواب ملے گا، مالداروں کے کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی تشریح مطلوب ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ جو غریب لوگ کھاتے ہیں اس کو صدقہ کہا جاتا ہے، اور جو اغنیاء کو، مالداروں کو کھلایا جاتا ہے وہ ہبہ ہے۔
صدقے کا ثواب زیادہ ہے، ہبہ کا ثواب کم ہے، لہذا مالداروں کو کھلانے سے صدقے کا ثواب نہیں ملے گا، البتہ محض ہبے کا جو کچھ ثواب مل سکتا ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ثواب میت کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں اگر کوئی ایسے ادارے کا ملازم ہے اور وہ خود مستحق زکوٰۃ ہے، اس کی مقررہ تنخواہ سے پی ایف کی شکل میں 12% رقم کٹتی ہے اور ادارہ 13% اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہے، تو اس صورت میں ادارے کے مالک اس 13% رقم کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ یہ جو 13% دی جاتی ہے یہ سرکار کی طرف سے ایک طرح کی اس کے اوپر ضروری ہے اس کی ادائیگی، لہذا اس کو اصل تنخواہ میں شامل مانا جائے گا، اور جب اصل تنخواہ میں شامل مانا جائے گا تو پھر اس کو زکوٰۃ میں محسوب نہیں کیا جا سکتا، زکوٰۃ کے لیے الگ سے دینا ہوگا اس کے علاوہ اگر دینا ہو تو۔ پوچھ رہے ہیں 2 سال پہلے میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، میں نے 2 بار کہا تمہیں فیصلہ چاہیے تھا نا، میں تمہیں فیصلہ دیتا ہوں، میں تمہیں فیصلہ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر میرا دوبارہ جھگڑا ہوا تو پھر میں نے اسی طرح کا جملہ 1 مرتبہ کہہ دیا، تو سوال یہ ہے کہ طلاق پڑے گی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں کہنے والے کی نیت کا اعتبار ہے، اگر طلاق کی نیت سے یہ جملہ کہا ہے میں تمہیں فیصلہ دیتا ہوں تو 1 طلاق بائن پڑے گی، یعنی بیوی کو رکھنے کے لیے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، رجعت نہیں ہو سکتی، اور اگر فیصلے سے طلاق کی نیت نہیں تھی، کچھ اور معنی مراد تھے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، تو سارا مدار کہنے والے کی نیت کے اوپر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔